تو جب تک انسان اس دین کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے گا، آقا علیہ السلام کی زندگی کو نہیں اپنائے گا، آپ کی سیرت و صورت کو جب تک نہیں اپنائے گا، اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا۔ کیونکہ کامیابی کا معیار آقا علیہ السلام کی سنت کے اندر رکھ دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کے اندر رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام یہی ہے کہ نماز دن میں 5 وقت پابندی سے پڑھی جائے، سال کے بعد روزے رکھے جائیں اور سال کے بعد زکوٰۃ دی جائے، اور کسی کا حق نہ کھایا جائے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی جائے، گناہوں سے بچا جائے، رشوت سے بچا جائے، چوری سے بچا جائے، شراب سے بچا جائے، زنا سے بچا جائے اور قتل و غارت سے بچا جائے، تو پھر بھی انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انسان کی کامیابی کا راز بتلا دیا، فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ فرمایا کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ فرمایا کہ کامیاب وہ انسان نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، کامیاب وہ انسان نہیں ہے جس کے پاس گاڑی ہے، کامیاب وہ انسان نہیں ہے جس کے پاس کوٹھی ہے۔ فرمایا کہ کامیاب وہ انسان نہیں ہے جو جائیداد کا مالک ہے، فرمایا کہ کامیاب وہ انسان ہے جو جنت میں چلا گیا اور جہنم سے بچ گیا۔ فرمایا کہ وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، دنیا کے امتحان میں بھی پاس ہو جائے گا اور آخرت کے امتحان کے اندر بھی پاس ہو جائے گا۔ فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ فرمایا کہ جس انسان نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے من کو دنیا کے اندر گناہوں سے پاک صاف کر لیا، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، فصلی اور نماز ادا کی، وہ انسان کامیاب ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ فرمایا کہ جس انسان نے دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیا، آخرت کی